اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام الصادق علیہ السلام احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا۔ بار بار انٹرنیٹ کے کمزور ہونے کی وجہ سے ویڈیو ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے اور سامعین اور ناظرین کرام کو بھی پریشانی دیکھنی پڑ رہی ہے۔ بہرحال پروردگار سے یہ دعا ہے کہ یہ سلسلہ منقطع نہ ہو، کیونکہ یہ 4 روزہ مجالس ہیں۔ سب سے پہلے میں انجمن در بطول کے تمام ممبران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس چینل پر آنے کے بعد مجھے اہل بیت علیہ السلام کی شان بیان کرنے کا موقع دیا، اور خصوصی طور پر توصیف بھائی جو ایک نہایت ہی مولا کے مخلص چاہنے والے ہیں، ان کا یہ حکم ہوا کہ ان کے پیش پر آئیں، اور آنے کے بعد یہ 4 روزہ مجالس۔ اور عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ انجمن در بطول کے تمام اراکین کا یہ بہت ہی بہترین عمل ہے کہ جو انہوں نے استقبال ماہ اذا کے عنوان سے یہ 4 روزہ مجالس کا انعقاد کیا، کیونکہ ہم جس ماہ محرم میں وہ ایک بار مجالس قبل محرم رکھیں اور اس میں یہ بیانات دیے جائیں کہ محرم میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم استقبال ماہ اذا کیسے کریں، اور ہمارے معصومین علیہ السلام نے کس طریقے سے عزاداری کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہدف عزاداری کیا ہے، تو یہ معرفت کے ایک درجے اور اوپر تمام عزاداروں کو پہنچا دے گا۔ اس لیے کہ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ذاکرین، خطبہ، ماتمدار، مولا کے چاہنے والے آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، روتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، اور اسی درسگاہ حسینی کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام امام حسین علیہ السلام اور پیغام اہل بیت علیہ السلام پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایزانے 1400 سال سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ تمام تر ناظرین اور سامعین کرام سے گزارش یہ ہے کہ غور کیجئے گا، متوجہ رہیے گا کہ ہم جن باتوں کو بیان کر رہے ہیں وہ خود میری نہیں بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ارشادات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ ہم ہدف عزاداری، مقصد عزاداری کو سمجھ سکیں کہ مقصد عزاداری کیا ہے اور ہم کیوں یہ عزاداری برپا۔ کو یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم پروردگار معصوموں کے ذریعے سے اپنی بخشش کرواتے ہیں۔ کوئی یہ جواب دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم چونکہ یہ عزاداری، یہ آہو بکا ہمیں ہمارے اجداد سے ورثے میں ملا ہے، لہذا ہم کسی نہ کسی طرح اس کو جاری رکھیں گے، اور اسی طریقے سے مختلف افکار پیش کی جاتی ہیں۔ میں نے کہا بس آج کی مجلس کو ایک فکر ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور توجہ کیجئے گا کہ ہمارا ہدف اور مقصد کیا ہو۔ یہ ہم خود ائمہ معصومین علیہ السلام سے اس لیے پوچھیں کیونکہ خاص طور سے شیعان اہل بیت کا ترے امتیاز یہ ہے کہ ہم اپنی تمام پسندوں پر، اپنی رائے پر اہل بیت کی رائے کو مقدم کرتے ہیں، اور مقدم کرنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں موالیان حیدر کرار، ہم ہیں موالیان امام حسین علیہ السلام، ہم ہیں عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم ان کو اپنا امام، اپنا ولی، اپنے لیے حجت مانتے ہیں تو ہم پر واجب یہ ہے کہ ہم اپنی رائے پر ان کی رائے کو مقدم کریں، اور تمام تر مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں، اور وہ جو ہمیں حکم دیں ہم اس پر عمل کریں۔ تو یہ ہے اس طریقے سے جب ہم مقصد عزاداری کو، اب بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ عزاداری علی ایک عاشق مولا حسین علیہ السلام کا جواب یہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ ہمیں ہمارے معصومین نے عزاداری کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے فرش غم بچھانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ محمد عربی نے ہمیں فرش غم بچھانے اور عزاداری کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے ائمہ معصومین نے عزاداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ معصومین علیہ السلام ہمیں کسی چیز کی طرف
کسی چیز کا حکم دیں، مثلا عزاداری کا حکم دیں کہ تم عزاداری کرو، اور تاکید کے ساتھ عزاداری کرنے کا حکم دیں، اور اس کے مقصد اور ہدف اور سمت و جہت کو نہ بیان کریں، کیا یہ ممکن ہے کہ فقط ائمہ معصومین نے ہمیں عزاداری کرنے کی طرف کیا تم اپنی مجلسوں میں ہمارا ذکر کرتے ہو؟ اتجلسون، کیا تم مجلس برپا کرتے ہو؟ او وتتحدثون، اور ہمارا ذکر کرتے ہو؟ اس کے بعد مولا کہتے ہیں، وہ فضل ابن یسار جواب دیتے ہیں کہ قال نعم، وہ کہتا ہے فضل ابن یسار کہتے ہیں مولا ہاں، جعلت فداک، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو مولا، ہم آپ کی مجلس بھی برپا کرتے ہیں اور آپ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو اب امام کیا جواب دیتے ہیں کہ اِنَّ تِلْكَ الْمَجَالِسِ أُحِبُّهَا، کہ ایسی مجالس کو کہ جس میں ہمارا ذکر ہوتا ہو پسند کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایسی مجالس کے جس میں ہم اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، ایسی مجالس کو میں پسند کرتا ہوں۔ پھر مولا ایک حکم دیتے ہیں، فَأَحْيُوا أَمْرَنَا فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا، کو زندہ کرو، اور جس نے بھی ہمارے امر کو زندہ کیا فخر کریں کہ پروردگار عالم نے انہیں شیعان اہل بیت علیہم السلام بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ ہمارا معصوم امام، وہ امام کے جو ہم پر حجت ہے، وہ امام کے جو وصی برحق ہے، وہ امام کے جو جانشین رسول ہے، وہ امام کے جو ولی امر مسلمین ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس کسی نے بھی ہمارے مصائب کو ذکر کیا اور ہمارا ذکر کیا اپنی مجلسوں میں، تو اللہ یوم قیامت اس کے درجے کو وہی درجہ دے گا جو ہمارا درجہ ہے۔ اب سوچیں، ہم خاکی اور خاطی انسان، سرتاپا گناہوں سے ڈھکے ہوئے انسان، کیا اس لائق ہیں کہ ہم امام کے یہاں پر خاموش نہیں ہوئے؟ اس کے بعد مولا کہتے ہیں وَمَن تَذْكُرْ مُصَابُنَا وَبَكَا أَوْ أَبْكَا لَمْ تَبْكَا يَوْمٌ تَبْكَى الْعُيُونَ، کہ مولا کہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی ہمارا ذکر کیا، ہمارے مصائب پر گریہ کیا یا کسی کو رلایا، جس کسی نے بھی ہم پر کیا یا کسی کو رلایا ہمارے مصائب میں اور ہمارا ذکر کیا، اس دن کے جس دن تمام لوگوں کی آنکھیں اپنے اعمال پر آہو بکا کر رہی ہوں گی، یہ عاشقان اہل بیت کی جس نے آنسو بہا کہ میرا دل مردہ ہو چکا ہے، دل نہیں لگتا، اب عجیب حالت ہے۔ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قلب ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ ہماری مجلسیں برپا کرو۔ کیا کہا مولا نے؟ من جلسا، جو بیٹھا، مجلسن، ایسی مجلس میں، فیہ یحیی امرنا، کہ جہاں پر امر کو زندہ کیا جاتا ہے، تو ایسے شخص کا دل، اللہ اکبر، یہ ہے عاشقان امام معصومین علیہم السلام کے، عاشقان امام معصومین علیہم السلام کا مرتبہ۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، یہ دو روایتیں ہیں، دونوں روایتوں میں کیا فرمایا امام معصوم نے؟ کیا کہا کہ ایک میں کہا احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو، اور دوسرے السلام نے عزاداری کو امر ائمہ کے احیاء کرنے کا ذریعہ بتایا ہے، یعنی یہ عزاداری وہ ہے کہ جس میں امر ائمہ معصومین علیہم السلام کو زندہ یعنی احیاء کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اب عزیزان گرامی، جب ذکر یہ ہوتا ہے کہ احیاء امر معصومین علیہ السلام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ امر، یہ عزاداری کہ جس کے احیاء، یعنی یہ امر جس کے احیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر احیاء کے معنی کیا ہیں اور امر کے معنی کیا ہیں؟ یہ ان دونوں معنوں کی طرف آپ متوجہ رہیے، انشاءاللہ ایک نتیجے پر پہنچائیں گے، اور وہ نتیجہ موالیان حیدر کرار علیہ السلام کے لیے انشاءاللہ ان کے قلوب کو زندہ کرے گا۔ اب عزیزان گرامی، یہ وہ عزاداری ہے کہ جو اگر کوئی انسان برپا کرتا ہے تو ایسے شخص کو مولا اپنا ناصر و مددگار کہتے ہیں۔
ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے نا کہ اے مولا کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کے ناصر و مددگار ہوتے، ہم آپ پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے۔ مولا یہ کہتے ہیں آج بھی تم چاہو تو ہمارے ناصر و مددگار ہو سکتے ہو۔ کیسے؟ میں یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی دعبل خزائی سے بیان فرمایا۔ کیا مولا بیان کرتے ہیں؟ اے دعبل تم ہمارے مداح اور ناصر و مددگار ہو، امام حسین کی مصیبت پر مرثیہ کہو اور جہاں تک ہو سکے ہماری مدد اور نصرت کرو۔ یعنی کہ امام حسین کی شان میں مرثیہ کہنے والا، امام حسین کا مصائب بیان کرنے والا، امام حسین کا ذکر کرنے والا، نہ صرف یہ کہ وہ ذاکر ہے، اس کے علاوہ وہ امام کا ناصر و مددگار ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ اس عزاداری نے ہم کو کیا کچھ عطا کیا۔ ایک تو اس عزاداری نے، اس ذکر کے فضل نے ہم کو امام کے درجے تک پہنچا دیا قیامت کے دن، اور دوسرا ہمیں امام کا ناصر و مددگار بنا دیا۔ اب عزیزان گرامی یہ دیکھنا ہے کہ احیاء کے معنی کیا ہیں اور امر کے معنی کیا ہیں۔ جب احیاء کے معنی کو دیکھنے کے لیے ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں یا لغت کی طرف، تو احیاء کے معنی ہوتے ہیں زندہ کرنے کے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم سب کے سب موت تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ کنتم امواتن فاحیاکم، میں نے تمہیں زندہ کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے۔ تو احیاء کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ زندہ کرنے کے، دوسرا معنی یہ ہے کہ باقی رکھنا یا زندہ رکھنا۔ زندہ کرنا اور ہوتا ہے، زندہ رکھنا اور ہوتا ہے، باقی رکھنا اور ہوتا ہے۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ احیاء کے باقی رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے صاحبان عقول قصاص میں تمہاری زندگی ہے، یعنی تمہاری بقا ہے، یعنی تم اگر قصاص ادا کرو گے تو اس میں تمہاری ایسی حیات ہے جو ختم ہونے والی نہیں، یعنی مستمر رہو گے، دوام پذیر رہے گی تمہاری حیات۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ احیاء کا ایک معنی ہے زندہ رکھنے کے، زندہ کرنے کے، ایک معنی ہے زندہ رکھنے کے، باقی رکھنے کے۔ ان دونوں معنوں کو اگر ہم لیں تو ان دونوں معنوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام جس امر کے احیاء کا حکم دے رہے ہیں یا تو وہ مردہ ہو چکا ہے، ایک معنی اگر ہم لیں زندہ کرنے کے تو یا تو وہ مردہ ہو چکا ہے، یا پھر امام کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ خدا نخواستہ یہ امر جس کو امام زندہ کرنے کے لیے یا باقی رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ مٹا دیا جائے گا، اور سلاطین و حکام بنو امیہ کی کوششیں اپنے پورے وجود کے ساتھ ابتدائے کربلا سے اب تک یہ رہی ہیں کہ امام کے ذکر کو مٹا دیا جائے، عزاداری کو مٹا دیا جائے۔ شاید یہی وجہ رہی ہے کہ امام نے یہ کہا ہے کہ ہمارے امر کو باقی رکھو، باقی رکھو۔ امام جانتے تھے کہ کوششیں ہوں گی امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو مٹانے کی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو مٹانے کی، لیکن اگر ہمارے چاہنے والوں نے ہماری نصرت کی، ہماری مدد کی، تو ہمارا ذکر نہ کبھی مٹا ہے اور نہ کبھی مٹ سکے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد۔ یہ تو ہوگا اذان گرامی احیاء کے معنی۔ احیاء کے معنی کیا نکلے؟ کہ باقی رکھنا، یعنی یہ نتیجہ نکلا کہ امام جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرمایا جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، تو وہ امر یا تو مردہ ہو چکا ہے یا پھر امام کو یہ خطرہ ہے کہ اسے مٹا دیا جائے گا یا مٹ جائے گا۔ تو ہم سے کہہ رہے ہیں مولا کہ ہماری نصرت و مدد کرو۔ میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب آئیے دیکھیں امر سے مراد کیا ہے۔ بس یہ آخری بات، اور اس کے بعد اس پر کچھ دلیلیں اور آپ کی رحمت تمام۔ امر کے معنی کیا ہے؟ یعنی جس چیز کے امام کہہ رہے ہیں کہ احیاء امر کرو، ہمارے امر کا احیاء کرو، تو امر کے معنی کیا ہے؟ اب عزیزان گرامی جب ہم روایات اور آیات اور رسول کے اقوال کو دیکھتے ہیں تو اس کا دیکھنے کا یوں تو امر کے بہت سارے معنی لغت میں بیان کیے گئے ہیں، ڈکشنری میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں جن آیات اور روایات کو پیش کروں گا ان روایات میں، ان آیات میں، ان احادیث میں، اس رسول کے قول میں امر کے معنی قیادت کے ہیں، خلافت کے ہیں اور حکومت کے ہیں۔
آپ کہیں گے کہ آپ نے کیسے امر کے معنی خلافت اور قیادت اور حکومت کے لیا؟ آئیے آپ کے سامنے کچھ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ابتدائے رسالت سے جب دعوت اسلام کی ابتدا تھی، یعنی رسول اسلام شروعات میں جب اسلام کی دعوت دے رہے، اس وقت بھی امر سے مراد، یعنی لفظ امر سے مراد حکومت اور قیادت اور خلافت لی گئی ہے۔ کیسے؟ سیرت ابن ہشام میں بھی یہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ تاریخ طبری میں بھی وارد ہوا ہے کہ رسول اسلام دعوت اسلام دینے کے لیے ابتدائے اسلام میں حج کے موقع پر قبائل عرب کے پاس جاتے تھے، اور جانے کے بعد وہ ان کو دعوت اسلام دیتے تھے، اور دعوت اسلام دینے کے بعد خدا کی طرف بلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہماری نصرت کرو، ہماری مدد کرو۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ جب رسول اسلام ایک مرتبہ حج کے موقع پر، ایک قبیلہ ہے عرب کا کہ جس کو عامر بن صعصع کہا جاتا ہے، اس کے پاس رسول اسلام گئے، اور جانے کے بعد اس پہ ان کو دعوت اسلام دیا۔ توجہ کریے گا، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے جب میں اس کے نتیجے پر پہنچوں گا۔ دعوت اسلام، رسول اسلام نے خدا کی طرف دعوت دی، تو ایک شخص جس کا نام تھا بحیرہ بن فراس، وہ کھڑا ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر ہم اس قریش یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لیں تو ہم پوری دنیا پر بلکہ پورے عرب پر حکومت کر سکتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد وہ کیا کہتا ہے نبی اکرم سے؟ دیکھیے میں کیا امر کے معنی بیان کر رہا ہوں۔ امر کے معنی حکومت کے ہیں، قیادت کے ہیں۔ ان روایات میں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس کے اوپر دلیل ہیں۔ وہ کہتا ہے نبی اللہ سے، وہ میں روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں، ارأیت ان نحنو تابعناک علی امرک ثم اظہرک اللہ علی من خالفک۔ کیا اے نبی اکرم ایسا ممکن ہے، کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں آپ کے اس امر میں، اور پروردگار آپ کے مخالفین کے خلاف آپ کو غلبہ دے دے، تو ایکون لنا الامر من بعدک، ایکون لنا الامر من بعدک، کیا اے نبی اللہ پھر آپ کے بعد ہمارا امر ہوگا؟ یعنی کیا مراد ہے یہاں پر سیاق و سباق سے اگر ہم دیکھیں تو امر سے مراد حکومت ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے فراس؟ کہہ رہا ہے کہ ایکون لنا الامر، اے نبی اللہ اگر ہم آپ کی مدد کریں اور پروردگار آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب کر دے تو کیا آپ کے بعد حکومت ہماری ہوگی، امر ہمارا ہوگا، یعنی حکومت خلافت یہ ہماری ہوگی۔ نبی اللہ نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا اور تمام مسلمانوں کو خاموش کر دیا۔ نبی اکرم نے کہا الامر الی اللہ یصنعہ حیث یشاء، کہ اے بحیرہ بن فراس سن لے کہ حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اس کی ہے کہ جس کو اللہ عطا کر دے۔ اب میں ثقیفائی مسلمانوں سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر تمہیں خلافت اور وصایت سمجھ میں نہیں آتی اور تمہیں نہیں لگتا، اور تمہیں سمجھ میں اگر نہیں آتی تو رسول اسلام کے اس قول کو دیکھ لو۔ رسول اسلام نے یہ کہہ کر کہ حکومت اللہ کی ہے، امر اللہ کا ہے یا اس کا ہے جسے وہ دے دے، یہ ظاہر کر دیا صراحت کے ساتھ کہ دیکھو جانشین یا حکومت الہیہ کا منصب صرف اور صرف اس کو ملے گا کہ جس کو پروردگار چن لے۔ لاکھ تم شورا سجاتے رہو، شورا سجانے کے بعد کسی کو خلیفہ چن لو، ظاہراً وہ خلیفہ تو ہوگا لیکن پروردگار کی نگاہوں میں وہ غاصب حق غاصب حق امیر المومنین بھی ہوگا، غاصب حق رسول بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، نبی اکرم کے اس قول سے جب اس نے، آپ یہ دیکھیں ابتدائی زمانہ میں نبی اکرم نے جب کہا تو اس نے کہا کیا آپ کے بعد یہ امر یعنی یہ حکومت یہ خلافت ہمیں ملے گی؟ رسول اسلام نے منع کر دیا، سیدھے سیدھے کہا کہ یہ پروردگار کا حق ہے، وہ جسے چاہے گا دے دے گا، تمہیں پریشان ہونے کی پھڑپھڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری دلیل کہ امر کے معنی خلافت کے ہیں۔ عرف عام میں اگر آپ دیکھیں، یہ تو تھی دور جاہلیت کی بات، عرف عام میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے یہاں امر سے مراد حکومت ہی لیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آئیے ثقیفہ، رسول اسلام کے بعد لوگوں نے
علی کو جانشین نہیں مانا اور رسول اسلام کے جنازے کو جس نے مطہر کو چھوڑ کر خلافت و حکومت کے لیے شورا میں جمع ہو گئے، تو وہاں پر آنے کے بعد سعد بن عباد نے ایک جملہ کہا، استبدو بہذا الامر دون الناس، کہ اس امر حکومت کو، اس حکومت پر تم خود مسلط ہو جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمرو ابن سعد، اس حکومت پر تم خود مسلط ہو جاؤ اور دوسروں کو موقع۔ یہاں پر بھی اس نے لفظ امر کا استعمال کیا، کیا کہا؟ استبدو بہذا الامر، اس امر یعنی اس حکومت پر تم قبضہ کرو۔ امر کا مطلب یہاں پر حکومت کے علاوہ اور کیا نکلتا ہے؟ قیادت کے علاوہ، یعنی اس قیادت کو تم اپنا لو، علاوہ کسی کے پاس جانے نہ دو۔ وہیں پر موجود تھے ابو بکر بھی۔ ابو بکر نے ایک جملہ، ابو بکر کہتے ہیں کہ احتجاج یعنی یہ خلافت، یہ قیادت صرف قریش کے لیے ہے، صرف اور صرف قریش کے لیے ہے۔ ان دو باتوں سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امر سے مراد خلافت اور قیادت ہے اقوال معصومین علیہ السلام میں، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پہلا میں نے آپ کو دلیل دی، اس کے بعد آپ کو دلیل دے رہا ہوں عرف مسلمانوں نے اس سے کیا مراد لیا۔ اب آئیے دعوت ذو العشیرہ میں نبی اکرم نے یہی تو کہا تھا، تم میں سے جو اس امر میں اس حکومت الہیہ کے مقصد کو آگے بڑھانے میں میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا ولی ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم۔ کون کھڑا ہوا؟ 10 سال کا بچہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا نبی اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے اس امر میں، یعنی اس قیادت میں، آپ کے اس منصب الہیہ میں، آپ کے اس حکومت الہیہ میں۔ اور نبی اکرم نے کہا اب یہ میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا وزیر ہے۔ تو لوگوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام پر طنز کیا کہ ابو طالب اب نبی نے تمہیں تمہارے بیٹے کا تابع بنا دیا۔ تو یہاں پر بھی سمجھ میں آیا کہ امر سے مراد خلافت و حکومت ہے۔ نبی اکرم نے اس جانشینی کو کہ جس کو دعوت ذو العشیرہ میں بیان کیا تھا یہیں محدود نہیں رکھا، بلکہ بار بار گاہے بگاہے علی کی ولایت کا اور اپنے بعد وصایت کا اعلان کرتے رہے، اور حتیٰ کہ آخری حج میں جب نبی اکرم کا آخری دور ہے، حج کے ابھی کچھ دن پہلے غدیر گزری ہے، اسی غدیر کے موقع پر نبی اکرم نے علی کی وصایت کو ظاہر کرتے ہوئے تاکہ لوگ انکار نہ کر سکیں، 1.25 لاکھ حاجیوں کو جمع کر کے جس میں بڑے بڑے خلیفہ موجود تھے، یہ بیان کر دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی علی کی ولایت سے انکار کر دے تو خدا کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے، رسول کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے، اور تمام مومنین کرام کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ عزیزان گرامی امر سے مراد یہاں پر امر سے مراد خلافت ہے، حکومت ہے، قیادت ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں پیش کر رہا ہوں وہ انہی 2 روایتوں کے بارے میں پیش کرنا ہے جو میں نے ابتدائے تقریر میں آپ کے سامنے پیش کی۔ احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، کہ امر سے مراد یہاں پر کیا ہے۔ اب نہج البلاغہ، میں نے کہا میں کچھ اقوال امیر المومنین کے، کچھ معصومین علیہ السلام کے، دور جاہلیت کا پیش کر دیا، رسول اسلام کا پیش کر دیا۔ اب نہج البلاغہ سے امام علی علیہ السلام کا وہ قول آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں مولا نے امر سے مراد خلافت و قیادت لی ہے۔ مولا فرماتے ہیں فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكَسَتْ طَائِفَةٌ وَمَرَقَتْ أُخْرَى، جب میں نے اپنے امر کے لیے قیام کیا، یعنی جب میں نے حکومت اور خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو ایک گروہ نے اس کو توڑ دیا اور دوسرا منحرف ہو گیا۔ یہاں پر امیر المومنین نے مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ دیکھ لو، ہر وہ شخص کے جو علی کی ولایت و وصایت و خلافت کے مقابلے میں آئے، چاہے جتنا بڑا خلیفہ ہو، چاہے وہ نبی کی زوجہ ہو یا نبی کی زوجہ کے علاوہ تمام جتنے بزرگ بڑی بڑی داڑھی والے افراد گزرے ہیں وہ ہوں، سب کے سب منحرف کہلاتے ہیں۔ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے جملہ کہا مرقت اخرى، کہ جنہوں نے بھی
انکار کیا وہ گویا کہ منحرف ہو گئے. تو یہاں پر بھی امر کے معنی خلافت کے. ایک آخری بات اور اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام کے کلام سے دلیل اور آپ کی رحمت تمام. اس کے بعد مولا اسی نہج البلاغہ میں مولا اس امر سے مراد خلافت و قیادت لیتے ہیں. کیا مولا نے فرمایا؟ مولا کہتے ہیں معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے وَمَتَا كُنْتُمْ يَا مُعَاوِيَةَ سَاسَةُ الرَّعِيَّةِ، اے معاویہ تم کب سے اپنی رعیت کے عامر یعنی حاکم ہو گئے؟ وَوُلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ، اے معاویہ تم کب سے امت کے امر یعنی پروردگار کے اس حکومت اور منصب الہی میں لوگوں کے عامر یعنی قائد ہو گئے؟ یعنی مولا کائنات کس سے کہہ رہے ہیں؟ آج جس معاویہ کی تمام امت مسلمہ جس معاویہ کا دفاع کر رہی ہے، جس معاویہ کے لیے کتابیں لکھ رہی ہے، اگر انہوں نے قسم خدا کی اگر انہوں نے دل سے مولا کائنات کو چوتھا خلیفہ بھی مان لیا ہوتا تو وہ معاویہ سے نفرت کرتے. دلیل ہے مولا کا یہ قول. مولا کیا کریں؟ اے معاویہ تم کب سے اس منصب کے حقدار ہو گئے؟ اس کا مطلب میں معاویہ اس منصب خلافت و ولایت کا حقدار نہ تھا نہ ہے. حد تو یہ ہو گئی ہے کہ آج معاویہ کے علاوہ یزید کے پیروکار بھی پیدا ہو گئے ہیں. وہ یزید کے جو بندروں سے کھیلا کرتا تھا، وہ یزید کے جس نے نبی کی حکومت نبی کے نبوت کو مٹانے کی کوشش کی، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، جس نے کھلا ہوا اعلان کیا کہ میں ثابت کروں گا کہ نہ کوئی قرآن تھا، نہ کوئی وحی تھی، نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی امام ہے. اس یزید کے پیروکار بھی آج پیدا ہو گئے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ایسے تمام وہ لوگ کہ جو ایسے تمام عناصر کے جو دین اسلام میں دیمک کی طرح گھس کر دین اسلام کو کھوکھلا کر رہے ہیں، پروردگار انہیں نیست و نابود فرمائے. یہ یہاں پر بھی امر سے مراد خلافت اور قیادت ہے. بس یہ تو ہو گیا مولا علی علیہ السلام کا قول. آپ اگر سیرت مولا حسین علیہ السلام کو غور سے پڑھیں اور مولا حسین علیہ السلام کے یزید کے خلاف اس قیام کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس امر یعنی خلافت اور قیادت کا تعلق بہت گہرا ہے یزید کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے. امام حسین کس لیے جنگ کرنے آئے تھے؟ مقصد امام حسین یہی تو تھا کہ منصب الہی کا جو حقدار ہے یہ منصب اس تک پہنچے تاکہ امت مسلمہ کو حقیقی جانشین رسول مل سکے. یہی تو مقصد تھا نا. اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب جناب غر سے امام حسین کا مقابلہ ہوا تو مولا نے فرمایا نحن اہل بیت محمد اولا بولایت ھذا الامر علیکم، کہ ہم اہل بیت علیہ السلام اولا ہیں، سب سے زیادہ سزاوار ہیں اس منصب اس خلافت ھذا الامر یعنی اس خلافت پروردگار میں ہم سب سے زیادہ اولا ہیں تم پر من ہؤلاء المدعین. اور یہ کفار و فجار یا مشرقین یا منافقین جو اس منصب الہی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہم سزاوار ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کہاں نجاستوں کا یہ پتلا، کہاں طہارتوں کا مولا میرا امام، مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. لیکن مولا نے جناب حجت تمام کرنے کے لیے یہ جملہ کہا کہ نحن اہل بیت محمد اولا بولایت ھذا الامر علیکم، کہ ہم اولا ہیں اس امر قیادت میں، اس امر خلافت میں. اب عزیزان گرامی لہذا اب یہ بات تو ثابت ہو گئی ان تمام اقوال کو دیکھنے کے بعد کہ امام صادق علیہ السلام نے اور امام رضا علیہ السلام نے جس امر کو زندہ کرنے کا حکم دیا ہے مجالس سید الشہداء کے ذریعے وہ امر خلافت و قیادت و حکومت ہے. یعنی ان مجالس کے ذریعے سے ہم امام حسین علیہ السلام اور ائمہ کے حقوق کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو ان کا تابع بنائیں. ہم اپنی مجلسوں کو اس طریقے سے ادا کریں، اس طریقے سے مدلل باتیں کریں کہ دوسرے ان کو سننے کے بعد مولا کی کریں. اسی لیے مولا نے کہا کہ رحم اللہ من احیا امرنا، کہ پروردگار اس پر رحم نازل فرمائے کہ جس نے ہمارے امر یعنی ہماری قیادت، ہماری حکومت، ہمارے منصب، ہمارے وسعت کو جس نے لوگوں کے درمیان نشر کیا. اب
یہ امر اس کو اور رضا علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. امام رضا صحابی ہیں جن کا نام ہے عبدالسلام بن صالح حربی. وہ کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا خدا اس بندے پر رحم نازل فرمائے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا. میں نے پوچھا کہ مولا وہ امر کیا ہے اور آپ کا امر کیسے زندہ ہوتا ہے؟ تو مولا کہتے ہیں کہ ہمارے علوم کو حاصل کرو. پہلی بات ہمارے علوم کو حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ. وہ یقیناً جب لوگ ہمارے کلام کی خوبی کو دیکھیں گے اور ہماری باتوں کو سمجھیں گے تو ہماری اتباع کریں گے. مولا نے کیا کہا کہ لوگوں تک ہماری تعلیمات کو پہنچاؤ. اب ذرا غور کریے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، آج کے اس تنگ وقت میں جب کا وقت نہیں ہے، ہر انسان اپنے آپ میں مصروف ہے. کوئی مصروف ہے، کوئی کسی کی فکر کہیں مصروف ہے. جب انسان کو لمحے بھر کی فرصت نہیں ہے، ایسے میں تعلیمات آل محمد علیہ السلام کو پہنچانے کا واحد ذریعہ صرف اور صرف ہے تو یہ عشرہ محرم کے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اس تعلیمات آل محمد کو پہنچانے میں سب سے بڑی معین اور مددگار اگر کوئی ہے تو یہ مجالس حسینیہ ہے. لہذا ہمیں ان مجالس امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے تعلیمات آل محمد کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ ان کی قیادت، ان کی حکومت، ان کے حقوق آشکار کیا جا سکے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. گرامی میں نے ختم کیا آپ کی زحمت. ہمیں ہماری ذمہ داری ہے، تمام شیعان حیدر کرار کی ذمہ داری ہے جن کے پاس وقت نہیں ہے، جن کے پاس عام دنوں میں کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جن کے پاس عام دنوں میں دوسری طرف جانے کا وقت نہیں ہے، ان کے اوپر واجب ہے کہ اس عشرہ اولیٰ میں اپنے آپ کو تمام کاموں سے چھٹکارا دلوا کر امام حسین علیہ السلام کی فرش غم پر آئیں. اور خطیبوں پر، ذاکرین پر واجب ہے کہ وہ اس طریقے سے بیان دیں تاکہ تعلیمات آل محمد علیہ السلام، سیرت معصومین علیہ السلام لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس پر عمل کریں. ہمارا عمل، ہمارے حق اور ہماری تقریریں ایسی ہوں کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں. ہمارے تقریروں میں وہ باتیں نہ ہوں کہ جس سے لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں. تو ہمیں یہ طریقہ جو بیان کیا، اب ہدف عزاداری یہ ہے کہ ہم ائمہ، ولایت ائمہ، ائمہ کو لوگوں تک پہنچائیں. اور انشاءاللہ اگر پروردگار نے ہم سب کو توفیق دی تو زندگی بھر جب تک ہم زندہ رہیں گے تب تک ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کو، ان کی سیرت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہاں لیجئے، محرم کے چند روز باقی رہ گئے ہیں. ہم سال بھر سے انتظار کر رہے تھے کہ میرے مولا آپ ہمارے گھروں کو کب آئیں گے، کب ہمارے عزاخانوں کو آپ زینت بخشیں گے. اور یہ سال بھی ایک عجیب و غریب سال ہے کہ تمام عزادار پریشان ہیں کہ مولا کا غم کیسے منائیں گے، کیونکہ یہ کورونا کی وجہ سے پورا عالم پریشان ہے. اس طریقے سے عزاداری نہیں ہو پا رہی ہے. ظلم اور ہم پر مصیبت تو یہ ہے کہ ہم نجف اشرف میں ہونے کے باوجود ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس عشرہ اولیٰ میں کربلا جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے. اس عشرہ اولیٰ میں کیا ہم اپنے امام کا غم خود کربلا میں بیٹھ کر منا پائیں گے یا نہیں منا پائیں گے. لوگوں کی تمنا تھی، لوگ سال بھر سے انتظار کر رہے تھے کہ عشرہ اولیٰ آئے تو ہم کربلا جائیں اور کربلا میں جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے غم کو منائیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دیں. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، لیجئے آ گیا محرم. اب اپنے آپ کو آپ لوگ مولا کے غم میں ایسے ڈبو دیجئے گا جیسے ڈبونے کا حق ہے. اپنے آپ کو جیسے امام رضا غم منایا کرتے تھے. میری آپ سب سے دستبستہ گزارش ہے کہ جب عشرہ محرم آ جائے تو امام رضا کی سیرت پر عمل کریے گا. ہم نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب محرم کا چاند نمودار ہوتا دیکھتے تھے، روایت کہتی ہے 11 محرم تک کبھی بھی امام رضا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی
خدمت میں مولا کا چاہنے والا آیا جن کا نام شبیب تھا. مولا کہتے ہیں ابن الشبیب ان کنت باکیا فابکی علی الحسین، اے شبیب اگر تم کبھی کسی پر گریا کیا کرو تو میرے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام پر رویا کرو. کہ اے شبیب میرا مولا وہ مظلوم ہے کہ جس کو ایسے ذبح کیا گیا کہ جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا. میرے مولا نے یہ کیوں کہا کہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا؟ دور جاہلیت میں جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ چاروں طرف جمع ہو جایا کرتے تھے، جانور بیچ میں ہوتا تھا. اب جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتا، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا. اللہ رے مظلومی امام حسین کربلا کے میدان میں میرے مولا پر اسی طریقے سے ظلم ہوا جس طریقے سے دور جاہلیت میں جانور عمر کا کند خنجر تھا، مولا حسین کا گلا تھا اور فضا میں آواز تھی قد قتل الحسین بکربلا وقد ذبح الحسین بکربلا انا للہ و انا الیہ راجعون.